شکر ہے فرائیڈے آ گئے، اب ہفتہ اور اتوار کو تو کم از کم آزادی محسوس ہوگی۔ ہزاروں سال پہلے انسان منڈے ٹو فرائیڈے نہیں جیتا تھا، مگر یہ چند سو سالوں میں پوری دنیا ایک نظام پر کیسے آ گئی جہاں لوگ آزادی کے لیے صرف 2 دن کا انتظار تو کرتے ہیں مگر ملتی ان کو پھر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا بھی بہترین حصہ ہفتہ اور اتوار والا ہے تو سائنس کہتی ہے کہ آپ کی زندگی بہت چھوٹی ہوگی۔ وہ کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ مجھے ایک سوال کئی 100 سالوں سے پریشان کرتا ہے کہ اگر زندگی اتنی قیمتی ہے تو ہم اسے جینے کے بجائے ویکینڈ اور چھٹیوں کے انتظار میں کیوں گزار دیتے ہیں؟ اور اگر آزادی صرف 2 دن ملتی ہے تو باقی 5 دن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اتنے مصروف رہتے ہیں کہ نہ اتنا پیسہ کما پاتے ہیں جتنا سوچا ہوتا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کو وقت دے پاتے ہیں جن کے لیے یہ ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جن میں سب سے پریورٹی پہ ہماری فیملی اور والدین ہوتے ہیں۔ اور پھر یہی لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب ہمارے پاس صرف ایک چیز بچتی ہے اور اس کا نام ہے پچھتاوا۔ ناظرین، چلیں اس پچھتاوے کو سمجھنے کے لیے ہم نے انسان کی پوری زندگی کو ایک رسید میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی لائف ریسپٹ بنائی ہے کہ اگر اوسط عمر 70 سال مانی جائے ایک انسان کی تو یہ گراف آپ کو دکھائے گا کہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ آخر کہاں خرچ ہو جاتا ہے، اور جواب ہے نیند، کام اور سوشل میڈیا۔ حالانکہ زندگی جینے کے لیے سب سے اہم چیزیں یہ تھیں جن میں سب سے ٹاپ پہ فیملی آتی ہے۔ اور یوں اگر آج کل کے ماڈرن انسان کی زندگی کی آزادی کا گراف نکالا جائے تو 25 سال کی عمر کے بعد انسان کی آزادی آپ کو صرف ہفتہ اور اتوار کو ہی نظر آئے گی۔ ایک آسٹریلین نرس برونی ویئر نے کئی سال ان لوگوں کے ساتھ گزارے جو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں تھے۔ اس نے اپنی مشہور کتاب The Top 5 Regrets of Dying میں لکھا ہے کہ جب اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اگر آپ کو زندگی دوبارہ ملے تو آپ کیا کریں گے، تو حیران کن طور پر زیادہ تر لوگوں کا جواب ایک جیسا تھا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ کاش میں نے زیادہ پیسہ کمایا ہوتا، بلکہ سب سے عام پچھتاوا یہ تھا کہ کاش میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی ہوتی، اور کاش میں نے اپنی زندگی میں اتنا کام نہ کیا ہوتا بلکہ زندگی جی ہوتی۔ ناظرین، یہاں سڑکوں پر چلتے ہوئے میں نے ایک عجیب چیز نوٹ کی ہے۔ یہاں ہر شخص کو کہیں نہ کہیں پہنچنے کی جلدی ہے، کوئی دفتر تو کوئی اپنی دکان کھولنے کے لیے جا رہا تھا، کوئی کلائنٹ سے ملنے تو کوئی نئی ڈیل کے پیچھے بھاگ رہا تھا، کوئی جاب لینے کے لیے بھاگ رہا ہے تو کوئی اپنی جاب سے بھاگ رہا ہے، کوئی کھانا ہضم کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے تو کوئی کھانا کمانے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ یعنی ہر طرف بھاگ ہی بھاگ ہے۔ پیشے سب کے الگ الگ ہیں، لیکن ایک چیز سب میں کامن ہے کہ ہر انسان دوڑ رہا ہے، لیکن شاید ہی کسی نے رک کر یہ سوچا ہو کہ آخر وہ دوڑ کس طرف رہا ہے۔ مجھے ایک فلم یاد آتی ہے۔ اس فلم میں ہیرو کو ایک ایسا ریموٹ مل جاتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی کے بورنگ دنوں کو فاسٹ فارورڈ یعنی آگے کر سکتا ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ روز روز کا منڈے ٹو فرائیڈے، یہ زندگی کے مسائل، یہ کام کی تھکاوٹ اور میٹنگز، تو کیوں نہ اس ریموٹ سے میں اپنے ان بورنگ دنوں کو فاسٹ فارورڈ کر دوں۔ وہ ایک بٹن دباتا ہے جس سے وہ اپنے منڈے کو سکپ کر دیتا ہے، اپنے آفس والی لائف کو سکپ کر دیتا ہے، اپنی میٹنگز کو سکپ کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ اپنی پرابلمز جو اس کی زندگی میں آنی ہوتی ہیں وہ ان کو بھی سکپ کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ گزارنے کے بعد جیسے ہی وہ آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی جاب میں پروموشن ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے، لیکن پھر سوچتا ہے ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، تو وہ پھر اپنی لائف کو فاسٹ فارورڈ کر دیتا ہے۔ اور اس بار جب وہ اپنی زندگی کو دیکھتا ہے تو اس کے بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ پھر اپنی لائف کو فاسٹ فارورڈ کرتا ہے، اور تب جب دیکھتا ہے تو اس کے پیرنٹس مر چکے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ آخری بار اپنی لائف کو فاسٹ فارورڈ کرتا ہے تو وہ خود بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی کامیابی تو حاصل کر لی، اپنی زندگی بھی گزار لی، جاب میں پروموشن بھی مل گئی، لیکن زندگی میں کبھی جی نہیں پایا۔ اور شاید سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ایک فلم کی کہانی نہیں، ہم بھی تقریباً یہی کر رہے ہیں۔ ہر منڈے ٹو فرائیڈے بس ہم دن ہی گزار رہے ہوتے ہیں، بس پروموشن مل جائے، اپنا گھر بن جائے، بس بچے بڑے ہو جائیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال یا 50 سال کی زندگی یوں پلک جھپکتے گزر جاتی ہے۔
اس مووی کلک اور ہماری لائف میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ میں ریموٹ تھا اور ہمارے ہاتھ میں کیلنڈر ہے جسے بس ہم گزاری جا رہے ہیں اور گزاری جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ مسئلہ کسی ایک پیشے والے انسان کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ایک سوچ کا ہے، یہ ایک نظام کا مسئلہ ہے جس میں ہم سب یہ مان بیٹھے ہیں کہ زندگی ہم نے بعد میں جینی ہے اور زندگی میں سیکنڈری چیزوں کو ہم نے سب سے پہلے اہمیت دینی ہے۔ لیکن یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ آخر یہ سوچ آئی کہاں سے، کہ ہم سب ایک جیسی زندگی کیوں جی رہے ہیں؟ کیا مسئلہ صرف ہماری پلاننگ میں ہے یا کہیں نہ کہیں پورا نظام ہی ہمیں ایک ہی سمت، ایک ہی ڈائریکشن میں دھکیل رہا ہے؟ ناظرین، میں نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنا شروع کیا اور جتنا میں تحقیق کرتا گیا اتنا ہی مجھے احساس ہوا کہ اس کہانی کی جڑیں ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ پرانی اور گہری ہیں۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں تقریباً 200 سال پیچھے چلا گیا، جب دنیا میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہمیشہ کے لیے انسان کے کام کرنے، جینے اور وقت گزارنے کے طریقہ کار کو بدل دیا۔ A new age begins. Steam and iron reshape the world, changing human civilization forever. اور پھر تقریباً 200 سال پہلے آیا انڈسٹریل ریولوشن۔ یہ وہ پہلی بار تھا جب ہزاروں لوگ بڑی بڑی فیکٹریوں میں ایک ساتھ کام کرنے لگے، اور پھر پہلی بار انسان مشین کے حساب سے کام کرنے لگا، قدرت کے حساب سے نہیں۔ اب ذرا خود کو تقریباً 200 سال پہلے لے جائیں اور سوچیں کہ آپ ایک بہت بڑی فیکٹری کے مالک ہیں اور آپ کے سامنے ہزاروں مزدور کھڑے ہوئے۔ آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ آپ اتنے زیادہ لوگوں سے ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کیسے لیا جائے؟ اور یہاں سے ایک نیا خیال سامنے آیا کہ کام کے لیے بھی مقررہ وقت اور آرام کے لیے بھی مقررہ اوقات مقرر کیے گئے۔ ناظرین، اس انڈسٹریل ریولوشن کے آنے سے پہلے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، انسان کے پاس کارخانے اور مارکیٹیں نہیں تھیں، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ کے کام کرتے تھے، اور اس وقت ان کے کام کا وقت گھڑی نہیں طے کرتی تھی بلکہ کام کا وقت سورج طے کرتا تھا، اور اس وقت کا انسان سورج کے ساتھ جیتا تھا۔ بعد میں ہنری فورڈ نے 5 دن کام اور 2 دن کی چھٹی کا ماڈل اپنایا۔ اس کا مقصد صرف مزدوروں کو آرام دینا نہیں تھا بلکہ ایک ایسا نظام بنانا تھا جس میں لوگ کام بھی کریں اور چھٹی کے دن اپنی کمائی ہوئی تنخواہ بھی خرچ کریں۔ یہ ماڈل اتنا کامیاب ہوا کہ آہستہ آہستہ دنیا کے تمام ملکوں نے اسے اپنا لیا، اور آج سے تقریباً 200 سال پہلے ہم میں سے کروڑوں لوگ آج بھی اسی شیڈول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، اگر یہ نظام فیکٹریوں کو بہتر چلانے کے لیے بنایا گیا تھا تو کیا ہم نے اپنی پوری زندگی بھی اسی نظام کے مطابق ڈھال دی ہے؟ آج تقریباً پوری دنیا اسی ماڈل پر چل رہی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے زمین پر موجود کسی پرندے کو یہ نہیں معلوم کہ منڈے ٹو فرائیڈے کیا ہوتا ہے اور 9 to 5 کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف انسان ہے جس نے وقت کو اتنا تقسیم کر دیا ہے کہ وہ جینے کے لیے بھی اپنے کیلنڈر سے اجازت لیتا ہے۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب انسان جنگل میں زندہ رہنے کے لیے درندوں سے ڈرتا تھا۔ آج جدید انسان اپنی روزی بچانے کے لیے ایک ای میل، ایک کال اور اپنے باس کے ایک جملے سے ڈرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطرے بدل گئے ہیں لیکن خوف ابھی بھی باقی ہے۔ ہمارے لاکھوں لوگ اپنے گھر والوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنا آج قربان کر دیتے ہیں۔ وہ برسوں ایک چھوٹے سے کمرے میں اکیلے کھانا کھاتے ہیں، اکیلے سوتے ہیں اور ہر رات یہی سوچتے ہیں کہ بس چند سال اور۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ان اوورسیز پاکستانیوں کی، ان لوگوں کی جو اپنے ملکوں سے باہر رہ کر دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں اور اپنی روزی کماتے ہیں۔ ان سب کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ آپ کو تو لگ رہا ہے کہ بس چند سال اور، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زندگی کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتی اور نہ ہی آپ کے اپنوں کی زندگی آپ کا انتظار کرے گی۔ ناظرین، آج اگر ہم دیکھیں کہ ہماری عمر کتنے سال ہے اور پھر یہ سوچیں کہ اتنے سال کی عمر میں ہم نے کتنے سال ویکنڈز کا انتظار کیا، مگر زندگی یوں ہی گزرتی رہی اور ہم اسے جی نہیں پائے۔ شاید مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جینا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ان کاموں کے لیے جو جینے سے زیادہ ضروری نہیں ہوتے۔ کیونکہ آج کل کا انسان ہوس اور لالچ میں ایسا پھنس چکا ہے کہ وہ جتنا کماتا ہے اسے لگتا ہے یہ تھوڑا ہے، اور اس کارپوریٹ دور نے بھی آج کل کے انسان پر مہنگائی کے ایسے طوفان گرائے کہ اب جو لالچ ہے وہ ہمارا ایک قومی پیشہ بن گیا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کم پر گزارا کر لیں لیکن
اچھی زندگی اور بہترین زندگی جی لیں، کیونکہ زندگی اس دن شروع نہیں ہوگی جب ہم فارغ ہوں گے، بلکہ زندگی آج ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن نے انسان کی کامیابی یا ناکامی کو دولت، طاقت یا شہرت سے نہیں بلکہ وقت سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ صرف یہ چند الفاظ پوری انسانی زندگی کا خلاصہ ہیں، کیونکہ یہاں قرآن ایک بہت ہی مختلف زاویہ دیتا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ انسان غریب ہے، یہاں قرآن یہ بھی نہیں کہتا کہ انسان ناکام ہے، بلکہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی انسان کی اصل دولت وقت ہے، اور اگر وقت ہی صحیح جگہ پر خرچ نہ ہو تو تب انسان خسارے میں ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس دولت، عہدہ یا شہرت ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی جسے وقت نے بار بار سچ ثابت کیا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ خسارے میں رہتے ہیں، ایک صحت اور دوسرا فارغ وقت۔ ناظرین، اگر ہم غور کریں تو حدیث دولت کی بات بھی نہیں کر رہی، نہ ہی عہدے کی بات کرتی ہے، بلکہ یہ اس سرمایے کی بات کرتی ہے جو ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو کبھی واپس نہیں آتا، یعنی وقت کی بات کر رہی ہے۔ اور آج کی ماڈرن سائیکالوجی بھی تقریباً اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انسان صرف زندہ رہنے، کمانے یا کامیاب ہونے کے لیے نہیں بنا، اسے اپنی زندگی پر اختیار، اپنے کام میں معنی اور اپنے لوگوں سے حقیقی تعلق بھی چاہیے ہے۔ جب یہ چیزیں آہستہ آہستہ انسان ختم کرتا ہے تو اس کی مصروفیت بڑھتی جاتی ہے، مگر وہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن، سنت اور ماڈرن سائیکالوجی سب ایک دوسرے سے صدیوں دور ہیں، مگر اس کے باوجود بھی سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان اکثر وقت کی کمی سے نہیں ہارتا، بلکہ اس دھوکے سے ہارتا ہے کہ اس کے پاس ابھی بہت وقت باقی ہے۔ کیونکہ بڑھاپے میں جب بستر پر لیٹے لیٹے ساری زندگی ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے تو تب بس ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ عمر بھر خیالی بھوتوں سے اگر میں نہ ڈرتا تو اے خدا میں کیا زور سے جیتا، خدا میں کیا چین سے مرتا۔